اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کچھ چنے ہوئے ایسے بندے ہوتے ہیں کہ جنہیں دین کا کام کرنے کے دوران میں کسی بھی چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ وہ اپنا سب کچھ داؤ پر لگا کر، اپنی جان کی بازی لگا کر یہ تمنا رکھتے ہیں کہ ان کا رب ان کی قربانیوں کو قبول کر لے، اور جس شخص کی عبادات کو، جس شخص کی قربانیوں کو، جس شخص کے وقت کو اللہ سبحانہ و تعالی قبول فرما لیتے ہیں، یقیناً اس کی آخرت سنور جاتی ہے۔ عمل کر لینا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی، نیکی کر لینا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی، اس کا قبول ہو جانا یہ سب سے بڑی اہم ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے مخلص بندوں میں سے ابراہیم اور اسماعیل علیہم السلام جب یہ دونوں بیت اللہ کی دیواریں اٹھا رہے تھے، تعمیر کر رہے تھے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اس وقت کو یاد کیجئے جب ابراہیم اور اسماعیل دونوں بیت اللہ کی تعمیر میں لگے ہوئے تھے، پتھر اٹھا کر لا رہے ہیں، تعمیر ہو رہی ہے، لیکن دونوں باپ بیٹا اپنی زبان سے کیا کہہ رہے ہیں؟ ربنا تقبل منا، اے اللہ اس کو ہم سے قبول کر لینا، اس عبادت کو ہم سے قبول کر لیجیے، کیونکہ مین چیز ہی میرا بھائی یہ ہے کہ آپ کی عبادت کر لینے کے بعد آپ کی عبادت اللہ کے ہاں مقبول بھی ہو جائے۔ اور بڑے ہی خوش نصیب ہوتے ہیں ایسے افراد کہ جن کی عبادتوں کو اللہ پسند فرما لیتا ہے۔ وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ فی جنت عالیہ، اس دن کتنے چہرے تر و تازہ اور جوان ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے، ان کی جو محنتیں ہوں گی اللہ رب العالمین ان کا اجر دے کر ایسے چہروں کو راضی کر دے گا۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اس دن کتنے چہرے ایسے ہوں گے جو روشن چہرے ہوں گے، اور کتنے چہرے ایسے ہوں گے جن پر سیاہی چھائی ہوئی ہوگی۔ اللہ ہمیں ان سے محفوظ فرمائے اور ہمارے چہروں کو روشن کرے۔ یہ شخص چونکہ اسی گروہ سے تعلق رکھتا ہے کہ اس نے انبیاء کی حمایت میں شہر کے پرلے کنارے سے آ کر اپنی قوم کو تبلیغ کی، اپنی قوم کو دعوت دی۔ جب اس نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے پہلے 2 رسول بھیجے تھے، قوم نے ان کا انکار کیا، فعززنا بثالث، اللہ رب العالمین نے تیسرا رسول بھی بھیجا کہ اب یہ قوم اللہ کے راستے پر چلنا شروع کر دے، لیکن ان سب نے سارے رسولوں کا انکار کر دیا۔ جب رسولوں کا انکار کیا تو ان رسولوں کے جتنے حمایت کرنے والے تھے ان میں سے یہ بندہ سب سے دور سے اٹھ کر آیا اور آ کر رسولوں کی حمایت کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اور یاد رہے کہ نبیوں کے خواب وہی ہوتے ہیں، وہ سچے ہوتے ہیں۔ اور ایک روایت میں الفاظ ہے کہ میں نے معراج کے موقع پر دیکھا۔ دونوں روایتیں صحیح ہیں۔ ہو سکتا ہے ایک مرتبہ اللہ کے رسول کو خواب آیا ہو اور ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے معراج پر دیکھا ہو۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ کچھ نبی کل قیامت کے دن لائے گئے ہیں، اور ان نبیوں کا پر ایمان لانے والے لوگوں میں پوری قوم میں سے 2 آدمی ہیں، بس پوری قوم میں سے صرف 2 آدمیوں نے نبیوں کی حمایت میں بات کی، اور کچھ نبی ایسے ہیں جن کے ساتھ 10 آدمی ہیں، کچھ نبی ایسے ہیں جن کے ساتھ 50 کے قریب آدمی ہیں، اور کچھ نبی تو میں نے ایسے دیکھے ان کے پاس پوری قوم میں سے ایک بھی آدمی نہیں ہے۔ کس قدر کفر تھا اس دنیا کے اندر، نبیوں کی حمایت کے اندر کوئی بولتا ہی نہیں، اور علماء کی حمایت میں کوئی اٹھتا ہی نہیں، ان نبیوں کے ساتھ کوئی تھا ہی نہیں۔ پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں مجھے کہا گیا اس طرف دیکھیے، میں نے کنارے پر دیکھا فَإِذَا هُوَ سَوَادٌ عَظِيمٌ، تو وہاں پر ایک بہت بڑا گروہ کھڑا تھا، فَظَنَنْتُ أَنَّهُ أُمَّتِي، میں نے گمان کیا کہ شاید یہ میری امت ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے مجھ سے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اتنا بڑا گروہ یہ آپ کی امت نہیں ہے۔ پھر مجھے کہا کہ آپ اس طرف دیکھیے، تو میں نے اس طرف دیکھا تو ادھر ایک مجھے بہت بڑا گروہ نظر آیا
جو پہلے گروہ سے بھی بڑا تھا. پھر میں نے اپنی دوسری جانب دیکھا تو وہاں پر بھی ایک بہت بڑا گروہ تھا. مجھے کہا گیا کہ یہ آپ کی امت ہے جو آپ کے ساتھ جنت کے اندر جائے گی. وَمَعَهُ 70,000، ان کے ساتھ 70,000 آدمی ایسے تھے کہ جن کو اللہ رب العالمین بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کرے گا. اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے. تو یہ شخص یہاں پر جو بات بتانا مقصود ہے وہ یہ کہ نبیوں پر ایمان لانا یہ بڑی خوش نصیبی ہوتی ہے. آج بھی آپ دنیا کی فگر کا اندازہ لگائیں تو دنیا میں تقریباً 6 ارب کے قریب آبادی ہے. 6 ارب کی آبادی میں نبیوں پر ایمان لانے والے جو مسلمان ہیں ان کی تعداد 1.25 سے 1.5 ارب کے درمیان ہے. باقی 5 ارب لوگ وہ سارے کے سارے کفر کے اوپر ہیں. تو ایمان والے میرا بھائی ہر دور کے اندر تھوڑے رہے. ایمان والے ہر دور کے اندر تھوڑے رہے ہیں. اور یہ بھی یاد رہے امت محمد کی یہ فضیلت ہے کہ کل قیامت کے دن جنت کی 120 صفیں ہوں گی. جنتیوں کی 120 صفیں ہوں گی. ان میں سے مسلمان 80 صفوں کے اندر امت محمد کے مسلمان ہوں گے اور باقی پہلی امتوں کے مسلمان وہ 40 صفوں کے اندر وہ آئیں گے. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ جنت کے اندر جو لوگ جائیں گے جو لوگ داخل ہوں گے امت محمد ان کا 2/3 وہاں پر داخل کیا جائے گا. اس لیے اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ ہم سب سے آخر پر آئے ہیں لیکن سب سے پہلے جنت کے اندر داخل کیے جائیں گے. ان ساری فضیلتوں کے بعد بندے کا دل خوش ہو جاتا ہے. بندہ اللہ رب العالمین کے معاملے میں اور اللہ کے بارے میں مزید عبادت کا اظہار کرتا ہے. لیکن میرا بھائی اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ میری ایمانی کیفیات کیا ہے. اس شخص کی یہ آخری بات ہے جو آج ہم پڑھ رہے ہیں. اس شخص نے کہا انی آمنت بربکم، لوگوں میں تمہارے رب پر ایمان لاتا ہوں. اس شخص نے اپنی ساری باتوں کا خلاصہ ان 3 لفظوں میں کر دیا. پہلے اس نے کہا کہ رسولوں کا اتباع کرو. رسول تم سے کچھ مانگتے نہیں ہیں، وہ ہدایت والے ہیں. مجھے اللہ کی بندگی کرنے سے کس چیز نے روکا ہے؟ اور یہ بھی مجھے بتاؤ کہ اگر میں رحمان کے علاوہ کسی اور کی بندگی کرتا ہوں اور وہ مجھے رحمان پکڑ لیتا ہے تو مجھے کون چھڑائے گا اور کون وہاں پر بچائے گا؟ اگر میں رحمان کے ساتھ شرک کروں تو مجھ سے بڑا گمراہ کوئی نہیں. اب میں تمہارے سامنے یہ کہتا ہوں کہ میں اس رب العالمین پر ایمان رکھتا ہوں. میں اللہ رب العالمین کی ربوبیت پر، اس کی الوہیت پر ایمان رکھتا ہوں. اور میرا بھائی یاد رکھیے ہم سب پر لازم ہے کہ ہم اللہ کو پہچانیں. ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے متعلق جاننے کی کوشش کریں. جب بندہ اللہ کے متعلق جانتا ہے، اللہ کے متعلق پڑھتا ہے، سنتا ہے، سناتا ہے تو یقین کیجئے اس کی عبادت کے اندر نکھار آ جاتا ہے. اس کا دل اسلام کے لیے کھول دیا جاتا ہے. اس کا سینہ نور سے بھر دیا جاتا ہے. اس کے قدم مسجد کی طرف خود بخود اٹھنے لگتے ہیں اور اس کے ایک ایک عمل سے اظہار ہوتا ہے کہ یہ بندہ اپنے رب کی رضا کا طالب ہے، یہ اپنے رب کو ناراض نہیں کرنا چاہتا. یہ اپنی قوم سے کہہ رہا ہے انی آمنت بربکم، میں تمہارے رب پر ایمان لاتا ہوں جو تمہارا بھی پالنے والا ہے اور میرا بھی پالنے والا ہے. میں اس پر ایمان لاتا ہوں. ایک تو اس کا یہ معنی کیا گیا اور ایک اس کا معنی یہ کیا گیا کہ جب اس شخص نے دیکھا کہ نبیوں پر کوئی بھی ایمان نہیں لا رہا، نبیوں کی رسالت کو کوئی بھی تسلیم نہیں کر رہا، تو اس نے نبیوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے انبیاء کرام، اے اللہ رب العالمین کے چنے ہوئے لوگوں، جس رب پر تم ایمان لائے ہو میں بھی اسی رب پر ایمان لاتا ہوں. دونوں گروہوں کو اس نے کہہ دیا، نبیوں کو بھی اور قوم کو بھی یہ بات سنا دی کہ بھائی میں تو اللہ رب العالمین کی بات پر اور اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے پیغمبروں پر ایمان لاتا ہوں. پھر آگے کہتا ہے فاسمعون، لہٰذا تم میری بات توجہ سے سنو. ظاہر ہوتا ہے آیات کے سیاق و سباق سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ قوم اس کی بات سن نہیں رہی تھی، اس کی کسی بات کو اہمیت نہیں دی جا رہی تھی. تو میرا بھائی پہلا سبق تو یہ کہ اگر ہم اللہ کے دین کا کام کرتے ہیں، لوگ ہماری بات نہیں سنتے تو ڈس ہارٹ نہیں ہونا، اپنے دین کو نہیں چھوڑنا. یہ نہیں سوچنا کہ فلاں نے مجھے ایسے کہہ دیا، فلاں نے مجھے یہ کہہ دیا تو میں اب دین کا کام ہی نہیں کروں گا. نہیں میرا بھائی، اللہ کے رسول کو گالیاں بھی دی گئی تھی، اللہ کے رسول کے اوپر نہ جانے کون کون سی مصیبتیں آئی تھیں. اگر کبھی بندے کا دل جو ہے وہ پسیج جائے، دل
قدید ہو جائے اس کا، تو اس شخص کو چاہیے کہ بندہ اس وقت کو یاد کرے جب محمد الرسول اللہ پر مصیبتیں آئی تھیں، اپنا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا توازن کر لے، دیکھ لے کہ موازنہ کرنے کے بعد اسے معلوم ہوگا کہ مجھے تو وہ مصیبت پہنچی ہی نہیں جو اللہ کے رسول کو ملی تھی۔ فاسمعون، آپ میری بات سنیں، یہ اپنی قوم کو کہہ رہے ہیں، آپ کا کام ہے سنانا، آپ کا کام ہے سنانا، لوگ نہیں سنتے تو نہ سنیں۔ یہاں لوگ میرا بھائی اذان سن کر مسجد میں نہیں آتے تو ہماری بات کیا ہے، ہم تو پھر اپنی بات ہی کر رہے ہوں گے نا۔ یہاں لوگ اللہ کی بات سن کر مسجد میں نہیں آتے، اللہ کی پکار آتی ہے، حی علی الصلاۃ، آؤ بھائی نماز کی طرف، کون آتا ہے؟ بہت کم لوگ ہوتے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں نا مسجد بھری ہوئی ہے، آپ مارکیٹ میں رہنے والے ہیں، آپ مارکیٹ میں نکل کر دیکھتے ہیں، اس مسجد کے اندر اگر ساری مارکیٹ والے آ جائیں تو یہ پورا پلازا بھی کم پڑ جائے گا۔ تو بات صرف اتنی ہے، اللہ کی بندگی کرنے والے تھوڑے ضرور ہیں لیکن ان کو ڈسہارٹ نہیں ہونا چاہیے، انہیں اپنا کام چھوڑنا نہیں چاہیے، اور یہ مت سوچئے کہ میں کام کروں گا تو میں آخر تک جاؤں، نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ اذان کے کتنے کلمات ہیں؟ 22۔ اذان میں کتنے کلمات آتے ہیں؟ 22۔ کشمیر کے اندر ایک مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ کرفیو لگا ہوا تھا، یا غالباً یہ پاکستان بننے کی بات ہے کہ تب جب محاصرہ کیا ہوا تھا، فجر کا وقت ہوا، ایک جوان کھڑا ہوا، اس نے اللہ اکبر کہا، اسے پہلی اللہ اکبر پہ گولی مار کر شہید کر دیا۔ دوسرا اٹھا، اس نے دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہا، اسے بھی شہید کر دیا، حتیٰ کہ 22 لوگوں نے اذان مکمل کی اور 22 کے 22 شہید کر دیے گئے۔ یہ مت سوچئے کہ جو کام آپ نے شروع کیا ہے وہ آپ نے کر کے جانا ہے، نہیں، یہ کام آپ نے شروع کیا، ہو سکتا ہے آنے والی نسلیں آ کر اس کی تکمیل کر رہی ہوں، آپ پہلے قطرے بن جائیے۔ ابراہیم علیہ السلام ایک اکیلے تھے، آج پوری دنیا کہتی ہے، یہودی ہے یا عیسائی ہے، مسلمان ہیں، یہ تینوں آج بھی لڑتے ہیں کہ ابراہیم ہمارے ہیں، ابراہیم ہمارے ہیں۔ وہ پہلے قطرے بنے تھے، انہوں نے ایک اکیلے نے آگے بڑھ کر اللہ کی بندگی کی، آج ان کا نام زندہ ہے۔ اس لیے میرا بھائی، ہم چاہے تاریخ میں کہیں گم ہی کیوں نہ ہو جائے، ہماری ہڈیاں مٹی کے اندر کیوں نہ مل جائیں، اگر ہم دین کا کام کر رہے ہیں، آسمان پہ ہمارا نام زندہ رہے گا۔ ہمیں سمجھنا چاہیے اور اللہ کے دین کا